جہارا کی طرف سے مایوس ہو کر علی آخر کار فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اب انایا سے دو ٹوک بات کرے گا۔ وہ انایا کو اپنے آفس میں بلاتا ہے اور وہاں اسے صاف الفاظ میں بتا دیتا ہے کہ وہ عائزہ کو پسند کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ علی کی یہ بات انایا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتی۔ وہ شاید پریشان ہو جاتی ہے اور اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے فوراً عائزہ سے رابطہ کرتی ہے۔ عائزہ جب انایا سے ملنے پہنچتی ہے تو انایا اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ عائزہ کو نہ صرف سخت باتیں سناتی ہے بلکہ اس کی توہین کرتے ہوئے یہ سوال بھی کرتی ہے کہ آخر علی نے اس جیسی لڑکی کو پسند ہی کیوں کیا۔ انایا کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ علی کو عائزہ کے قریب دیکھنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جہاں آرا بھی اپنی ضد پر ابھی تک قائم ہے۔ اس نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کسی بھی صورت علی اور عائزہ کی شادی نہیں ہونے دے گی۔ جہاں آرا کی ضد اور انایا کے آگے اب علی بھی بے بس نظر آتا ہے۔ ایسے میں عائزہ بھی علی کے سامنے ایک ایسا فیصلہ کر دیتی ہے جو اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ عائزہ اسے فون کر کے کہتی ہے کہ وہ اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دے کیونکہ اس کے لیے ایک بہت اچھے گھرانے سے رشتہ آیا ہے اور اس کے والدین اس کی منگنی کرنے والے ہیں۔ عائزہ کی یہ بات سن کر علی کے قدموں تلے جیسے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ عائزہ کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن حالات مسلسل اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جہاں آرا کی شخصیت بھی اس کہانی میں ایک نئی کشمکش پیدا کرنے والی ہے۔ وہ ایک ضدی، مغرور اور سخت مزاج عورت ہے جو اپنے سامنے کسی کو سر اٹھا کر چلتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی۔ فضہ جب اس گھر کی بہو بن کر آتی ہے تو جہاں آرا سب سے پہلے یہی فیصلہ کرتی ہے کہ فضہ کی ضد اور خودداری کو توڑا جائے تاکہ وہ آنے والی پوری زندگی اس کے سامنے سر جھکا کر رہے۔ جہاں آرا کو ہر قدم پر اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہوئے لیکن جب فضہ اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتی ہے تو جہاں آرا اسے یہاں تک دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے طلاق دلوانے سے گریز نہیں کرے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جہاں آرا اپنی ضد اور انایا کے بل ہوتے سب کو اپنے آگے جھکا پائے گی یا فضہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی۔ دوسری طرف سب کے بار بار سمجھانے پر رضا آخر کار فضہ کو منانے اور اسے گھر واپس لانے کے ارادے سے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ جیسے ہی رضا فضہ کے دروازے پہ پہنچتا ہے اس کا سامنا ندیم سے ہو جاتا ہے۔ ندیم اسے دیکھ کر ایک مسکراہٹ دیتا ہے اور فضہ کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر رضا کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتا اور وہ فضہ سے ملے بغیر ہی مایوسی کے عالم میں واپس گھر لوٹ آتا ہے۔ دوسری جانب جہاں آرا کے شوہر ایک نرم مزاج اور سمجھدار انسان ہے۔ وہ اپنے بیٹے رضا کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ اس سارے معاملے میں فضہ کی کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے اسے مناؤ اور عزت کے ساتھ گھر واپس لے آؤ، لیکن رضا اپنے والد سے اس قدر خوفزدہ ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنی مرضی کا کوئی فیصلہ لینے سے بھی گھبراتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فضہ کو واپس لانے اور اس کے گھر والوں کے درمیان توازن قائم کرنے میں بری طرح الجھ کر رہ گیا ہے۔ اس تمام صورتحال کا سب سے زیادہ اثر علی پر پڑ رہا ہے۔ علی فضہ کی چھوٹی بہن کو دل سے پسند کرنے لگا ہے لیکن جب سے دونوں خاندانوں کے درمیان یہ لڑائیاں اور اختلافات شروع ہوئے ہیں اس کی منگیتر نے بھی اس سے بات چیت ختم کر دی ہے۔ اس صورتحال نے علی کی پریشانی مزید بڑھا دی ہے۔ علی کی خواہش ہے کہ کسی طرح فضہ راضی ہو جائے اور واپس اپنے گھر آ جائے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا یہ مسئلہ ختم ہو اور اس کی شادی فضہ کی چھوٹی بہن کے ساتھ ہو سکے لیکن حالات اس کے حق میں ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری طرف بیگم نواز ایک سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون ہے جو اس بگڑی ہوئی صورتحال کو جذبات کے بجائے عقل اور سمجھداری سے سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ انہیں اندازہ ہے کہ اگر وقت رہتے اس خاندان کے اختلافات ختم نہ کیے گئے تو یہ رشتے مزید الجھ سکتے ہیں اور اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ جہاں آرا کسی بھی صورت فضہ کو اس گھر میں واپس دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف فضہ کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ اس کا وہ خوف ہے کہ اگر فضہ دوبارہ اس گھر کی بہو بن کر واپس آ گئی تو کہیں گھر میں اس کی اپنی حکمرانی کم نہ ہو جائے۔ جہاں آرا کو محسوس ہوتا ہے کہ فضہ کے واپس آتے ہی اس گھر میں اس کی مرضی کے بجائے فضہ کی بات سنی جائے گی اور پھر آہستہ آہستہ اس گھر کے فیصلوں پر فضہ کا اثر بڑھتا چلا جائے گا۔ جہاں آرا کی شخصیت شروع ہی سے ایسی رہی ہے کہ وہ گھر میں کسی کو اپنے برابر کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔
اسے عادت ہے کہ گھر کا ہر فرد اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے اور اس کے سامنے اپنی رائے رکھنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی کبھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی زندگی کے اہم فیصلے اپنی مرضی سے کر سکیں۔ ان کی خوشی، ان کے رشتے، یہاں تک کہ ان کے ازواجی زندگی کے معاملات بھی جہاں آرا اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہے۔ سب سے افسوسناک بات صورتحال تو یہ ہے کہ فضا کا شوہر بھی اپنی ماں کے سامنے بے بس دکھائی دیتا ہے۔ وہ فضا کو واپس لانا چاہتا ہے، اسے یقین ہے کہ فضا کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جہاں آرا کے خوف اور دباؤ نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ اپنی بیوی کے حق میں کھل کر کوئی فیصلہ لینے کی ہمت نہیں کر پاتا، جبکہ دوسری طرف اس کے والد اسے بار بار سمجھاتے ہیں کہ فضا کو مناؤ اور اسے عزت کے ساتھ گھر واپس لے آؤ، مگر رضا کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی کشمکش میں رضا آخرکار فضا کو منانے اس کے گھر پہنچتا ہے، لیکن وہاں ندیم کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں۔ رضا جب فضا کے گھر پہنچ کر ندیم کو وہاں دیکھتا ہے تو یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ ندیم فضا کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر اطمینان سے گھر کے اندر چلا گیا، تو اس کے ذہن میں ایک نئی غلط فہمی جنم لے لیتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر ندیم اور فضا کے درمیان ایسا کیا تعلق ہے جس پر وہ بے خبر ہے۔ رضا کے دل میں یہ شک بھی گہرا ہونے لگتا ہے کہ کہیں فضا ندیم کو پسند تو نہیں کرتی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فضا کے دل میں اب اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی اور وہ کسی اور کے قریب ہو چکی ہے۔ یہی چند لمحوں کا منظر رضا کے ذہن میں کئی سوالات کھڑے کر دیتا ہے جن کا جواب جانے بغیر ہی وہ مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ آتا ہے، لیکن حقیقت سے بے خبر رضا یہ نہیں جانتا کہ جس منظر کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک حقیقت سمجھ بیٹھا ہے وہ شاید صرف ایک غلط فہمی ہے، اور یہی غلط فہمی فضا اور رضا کے درمیان پہلے سے موجود فاصلے کو مزید بڑھانے والی ہے۔ رضا فضا سے بات کیے بغیر ہی واپس لوٹ آتا ہے۔ یوں ایک طرف فضا اپنے وقار اور عزت کے ساتھ اس گھر میں دور ہے تو دوسری طرف رضا اپنی ماں کی مرضی اور اپنی ازواجی زندگی کے درمیان پس کر رہ گیا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کا اثر صرف فضا اور رضا تک محدود نہیں ہے۔ علی بھی صورتحال سے شدید پریشان ہے، کیونکہ وہ فضا کی چھوٹی بہن کو دل سے پسند کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس لڑکی کے لیے اچھے رشتہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ خود بھی اپنی ماما سے کہہ چکی ہے کہ وہ اس کے لیے آنے والے اچھے رشتے میں بات آگے بڑھا دیں۔ چنانچہ گھر والے بھی اس رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور بہت ہی جلد ان کی منگنی کی ترکیب منعقد کرنے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس منگنی میں رضا کو بھی باقاعدہ مدعو کیا جاتا ہے، لیکن فضا کے حوالے سے اس کے دل میں جو غلط فہمیاں اور شک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں وہ رضا کو اس تقریب میں شرکت سے روک دیتے ہیں۔ وہ ندیم اور فضا کے درمیان تعلق کو لے کر پہلے ہی ذہنی کشمکش کا شکار ہے، اس لیے وہ منگنی میں جانے کی بجائے خود کو اس سارے معاملے سے دور رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن جب علی کو معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کی محبت کی منگنی کسی اور کے ساتھ ہونے جا رہی ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ عین منگنی کے موقع پہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور سب کے سامنے یہ اعلان کر دیتا ہے کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے کسی اور کے سامنے شادی نہیں کرنے دے سکتا۔ علی کا یہ اچانک قدم پوری منگنی کی رسومات کو خوشی کے موقع سے ایک بڑے تنازع میں بدل دیتا ہے۔ سب کے سامنے اس طرح اظہار محبت کرنے سے فضا اور اس کے گھر والوں کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ فضا کی چھوٹی بہن علی سے اس قدر ناراض ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں علی کے لیے محبت کی جگہ نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ اسے لگتا ہے کہ علی کی وجہ سے اس کے گھر والوں کی عزت وقار اور برسوں سے قائم ساکھ بالکل ختم ہو چکی ہے، اور یہی واقعہ دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے سے موجود ناراضگی کو ختم کرنے کی بجائے مزید گہرا کر دیتا ہے۔ جو فاصلے پہلے ہی فضا اور علی کے رشتے کی وجہ سے پیدا ہو چکے تھے، اب علی کے اس قدم کے بعد وہ مزید بڑھنے لگتے ہیں۔ یوں ایک طرف علی اپنی محبت بچانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے تو دوسری طرف اس کے اسی فیصلے سے وہ لڑکی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے جسے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ جب جہاں آرا کو معلوم ہوگا کہ علی نے منگنی کی رسومات میں پہنچ کر سب کے سامنے اس طرح ہنگامہ کھڑا کیا تو وہ علی سے بے حد ناراض ہوگی، لیکن حسب معمول اپنی غلطی یا اپنے بیٹے کے فیصلے پر غور کرنے کی بجائے اس سارے معاملے کا ذمہ دار فضا کو ٹھہرا دے گی۔ جہاں آرا کے ذہن میں فوراً یہی خیال آئے گا کہ اس سب کے پیچھے فضا کا ہاتھ ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے گی کہ فضا ہی چاہتی ہے کہ اس کی بہن اس گھر میں آئے، اسی لیے اس نے علی کو اپنی بہن کے قریب کیا ہوگا
اور یہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا ہوگا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فضا کو اس پورے معاملے کا ذرا بھی علم نہیں ہوگا، اس لیے تو وہ یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ علی نے اچانک وہاں پہنچ کر نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کیوں کیا، بلکہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے پورے معاشرے کے سامنے اتنی بڑی شرمندگی کا باعث کیوں بنا۔ لیکن جہاں آرا حقیقت جاننے کی کوشش کرنے کی بجائے فضا کے خلاف اپنی غلط فہمی کو مزید مضبوط کرے گی۔ یہی نہیں، وہ رضا کے دل میں بھی فضا کے خلاف شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ رضا کو بار بار یہ بتائے گی کہ اگر فضا واقعی اپنے شوہر اور اپنے گھر کو بسانا چاہتی ہے تو اب تک خود واپس آ چکی ہوتی۔ آخر وہ کیوں اپنے میکے میں بیٹھی ہے اور تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ جہاں آرا رضا کے ذہن میں یہ بات بھی بٹھائے گی کہ فضا کا اصل مقصد شاید اس گھر میں واپس آنا نہیں بلکہ اپنی بہن کو اس خاندان کا حصہ بنانا ہے، وہ اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ فضا ہی اپنی بہن کو اس گھر میں لانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، جبکہ خود اپنے شوہر سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ رفتہ رفتہ جہاں آرا کی یہی باتیں رضا کے دل میں موجود غلط فہمیوں کو مزید گہرا کر دیں گی، وہ فضا کے رویے کو محبت اور مجبوری کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اسے ضد، بے رخی اور کسی سازش کا نتیجہ سمجھنے لگے گا۔ یوں ایک طرف فضا حقیقت سے بالکل بے خبر ہوگی، جبکہ دوسری طرف جہاں آرا کی باتیں رضا کے دل میں اپنی بیوی کے لیے بدگمانی پیدا کرتی جائیں گی، اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں آرا کی ضد اور انا صرف ایک خاندان کے درمیان فاصلے نہیں بڑھائیں گی بلکہ رضا اور فضا جیسے میاں بیوی کے دلوں میں بھی محبت کی جگہ بدگمانی، غصے اور نفرت کو پیدا کر دیں گی۔ جہاں آرا صرف یہ نہیں چاہتی کہ فضا اس گھر میں واپس آئے بلکہ وہ یہ بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ فضا اپنی زندگی میں سکون اور خوشی حاصل کرے۔ اس کی کوشش یہی ہے کہ ہر ایک چال وہ فضا کی ازواجی زندگی کو برباد کر دے اور اس کی بہن کے لیے بھی خوشی کے تمام راستے بند کر دے۔ وہ نہ فضا کو اپنے گھر میں دوبارہ بسنے دینا چاہتی ہے، نہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہے، اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ فضا کی بہن کا کسی اچھے گھر میں رشتہ طے ہو، یہاں تک کہ اگر اس کی بہن اس گھر کی بہو بننے کے قریب بھی پہنچتی ہے، جہاں آرا اسے بھی سکون سے اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دے گی۔ یوں اپنی ضد، انا اور چال بازیوں کے ذریعے جہاں آرا صرف فضا کی زندگی داؤ پر نہیں لگا رہی بلکہ اس کی بہن کی زندگی بھی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ ایک طرف فضا کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف اس کی بہن کی محبت کو اور آنے والے رشتے کو بھی تباہ کرنے کے راستے سے نکل چکی ہے۔ جہاں آرا کی ضد، انا اور سازشیں اب اس خاندان کے ہر رشتے کو اپنی لپیٹ میں لیتی جا رہی ہیں، وہ کسی بھی صورت فضا کو دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آنے دینا چاہتی، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ فضا کے واپس آتے ہی گھر میں اس کی اپنی حکمرانی کم ہو جائے گی۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے کو اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اس کی مرضی کے محتاج رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رضا بھی اپنی بیوی فضا کو واپس لانے کی خواہش رکھنے کے باوجود اپنی ماں کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ دوسری طرف رضا کے دل میں ندیم کو لے کر پیدا ہونے والی غلط فہمی بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ فضا کے گھر کے باہر ندیم کو دیکھنا، اس کا فضا کی طرف مسکرا کر اندر چلے جانا رضا کے ذہن میں کئی سوالات پیدا کر دیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں فضا اور ندیم کے درمیان کوئی ایسا تعلق تو نہیں ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ ادھر علی بھی فضا کی چھوٹی بہن کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، لیکن اس کے لیے بھی حالات آسان نہیں ہیں کہ فضا کی چھوٹی بہن کے لیے ایک اچھا رشتہ آ جائے، اور وہ اپنی مما سے اس رشتے کو قبول کرنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ گھر والے منگنی کی رسومات کو تیار کر لیتے ہیں، لیکن علی اس بات کو لے کر اس کے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں جہاں آرا تک پہنچتی ہیں تو وہ فضا کو قصوروار ٹھہرانے لگتی ہے۔ یوں جہاں آرا ایک طرف فضا کی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہے تو دوسری طرف وہ فضا کی بہن کی خوشیوں کا راستہ بھی روک رہی ہے۔ وہ فضا کو سکون سے بسنے دینا ہی نہیں چاہتی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا رضا اپنی ماں کی باتوں میں آ کر فضا سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا؟ کیا وہ ندیم کو لے کر اپنے دل میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو کبھی دور کر پائے گا؟ کیا فضا کو آخر کار معلوم ہو سکے گا کہ اس کے گھر کو برباد کرنے کے پیچھے اصل سازش کس کی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا علی اپنی محبت کو بچانے کے لیے ایک بار پھر کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جس سے دونوں خاندانوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے؟